بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا 13واں مذاکرہ ہے۔ نماز جنازہ کے چند اہم مسائل میں، نماز جنازہ میں عام راستوں میں نماز جنازہ پڑھنا، جبکہ کوئی اور جگہ موجود ہو، اور پھر ایسی جگہ نماز جنازہ پڑھنا کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ بغیر عذر کے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر مجبوری ہو، مثلا بارش ہو یا مسجد کے باہر جگہ نہ ہو تو جائز ہے، جیسا کہ حرمین شریفین میں ہوتا ہے یا بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ تو عذر کی بنا پہ وہاں بغیر کسی کراہت کے نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا درست ہے۔ البتہ جہاں پہ کوئی جگہ ہو اور پھر مسجد میں پڑھیں اور میت جو ہے وہ مسجد سے باہر ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہو، پھر بغیر کراہت کے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ میت اور امام اور اس کے ساتھ ایک صف کے لوگ وہ مسجد سے باہر ہوں، مسجد کے متصل کسی کمرے میں ہوں یا باہر گلی میں ہوں، اور باقی لوگ مسجد میں ہوں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں نماز جنازہ کی صفوں کے درمیان ایک صف کی جگہ چھوڑی جاتی ہے، جیسے نماز کے اندر کیا جاتا ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں تو علماء نے لکھا ہے یہ مسئلہ غلط ہے۔ صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صفیں قریب قریب بھی بنا سکتے ہیں، بس اتنے ہوں کہ ایک دوسرے سے بالکل متصل نہ ہوں، کیونکہ اس میں رکوع یا سجدہ تو ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے قریب قریب بھی صف بنا سکتے ہیں۔ اور بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ نماز جنازہ کی صفوں میں عرق گلاب وغیرہ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک رسم ہے۔ اور بعض لوگ امام کے لیے مصلی بچھانے کو لازم سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ جس طرح اور لوگوں کی نماز جنازہ مصلوں کے بغیر ہوتی ہے، اسی طرح امام کی بھی بغیر مصلی کے نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ اور نماز جنازہ کی امامت میں سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ حاکم وقت ہے۔ وہ حاضر نہ ہو تو پھر شہر کا قاضی، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو محلے کا امام۔ عام طور پہ اب ہمارے ہاں حاکم وقت یا قاضی تو نہیں ہوتے، تو دو شخصیات ہوتی ہیں، ایک محلے کا امام ہے اور ایک اس میت کا کوئی ولی ہے، قریبی رشتہ دار ہے جو اس کا وارث ہے۔ تو اب ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر محلے کا امام وہ ولی سے زیادہ یعنی پرہیزگار ہے، بڑا عالم ہے، تو پھر محلے کا جو امام ہے وہ زیادہ مستحق ہے، وہ امامت کرائے گا۔ لیکن اگر اس میت کا کوئی ولی جو محلے کے امام سے زیادہ فضیلت والا ہے، بڑا عالم ہے اور وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کو ولایت حاصل ہے، اس کو حق حاصل ہے رشتہ دار کو، اس وارث کو، کہ وہ خود جنازہ پڑھائے۔ اور یہ جو میت کے رشتہ داروں میں سے جس کو ولایت کا حق حاصل ہے، اس سے مراد اس کا بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ دادا ہے، یا بھائی بھتیجا، چچا یا چچا زاد، تو ان کو میت کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور جنازے میں ولی کی ترتیب وہی ہے جو میراث میں، یعنی جو سب سے قریب ہے تو بیٹا ہے، پھر اس کے بعد باپ، پھر بھائی، پھر چچا۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز جنازہ پڑھائی جو امامت کا مستحق ہے، تو اب ولی نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھا سکتا۔ اور اگر غیر مستحق نے ولی سے اجازت لیے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی تو ولی دوبارہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ جنازے میں وہ لوگ شریک ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ جنازہ نہ پڑھا ہو، کیونکہ ان کی پہلی دفعہ نماز فرض ہے، بعد والی نماز جنازہ نفل ہے، اور جنازے میں نفل مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح حکم ہے کہ میت پہ صرف ایک بار نماز جنازہ پڑھی جائے گی، دوبارہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بعد والی نماز نفل ہوگی اور جنازے کی نماز میں نفل جو ہے وہ مشروع نہیں ہے۔ اور آج کل عام طور پہ میت کو دوسرے شہروں کے اندر منتقل کیا جاتا ہے اور اس پر متعدد نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں شریعت
کہ جو احکامات ہیں انہیں سیکھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور علماء امت سے اس حوالے سے ہمیں آگاہی لینی چاہیے، کیونکہ یہ اپنی طرف سے ہم دین میں زیادتی کرتے ہیں جس کو علماء بدعت کہتے ہیں، اور جس پر یعنی دنیا آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور نماز جنازہ کو مقرر پڑھنا یہ بدعت اور مکروہ تحریمی ہے۔ امداد الاحکام میں لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر میت کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفنا دیا گیا تو جب تک اس کے پھٹنے کا گمان نہ ہو، غالب گمان نہ ہو، تو اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور یہ پھٹنے کا، اس کے خراب ہونے کا جو وقت ہے، تو علماء نے لکھا ہے اس کا اندازہ علاقے کی مٹی کے لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کی مٹی وہ یعنی اس کی الگ خاصیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہر علاقے کے اندر میت کا جو پھولنا ہے یا پھٹنا ہے یا اس کے بدن کا خراب ہونا ہے، تو اس کے لیے کسی دن کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ سمندری سفر میں کشتی یا بحری جہاز میں وفات پا جائے تو اسے غسل دے کر کفن دیا جائے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ لی جائے، اور اگر خشکی قریب ہے تو انتظار کیا جائے، خشکی پر لے جا کر وہاں اس کو دفن کیا جائے، اور اگر خشکی بہت دور ہو اور ناش کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھاری چیز، پتھر وغیرہ وہ باندھ کے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ خودکشی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر ایسے شخص کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ البتہ لکھا ہے کہ جو علاقے کے بڑے لوگ ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، علماء ہیں، تو ان کو ایسے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہجڑا اور خنثی جو ہے اس کی نماز جنازہ بھی اسی طرح ہوگی جیسے اور مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور اگر وہ نابالغ ہے تو اس میں اختیار ہے، چاہے وہ لڑکے والی دعا پڑھیں یا لڑکی والے، چونکہ مرد اور عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے، تو اگر وہ بالغ ہے خنثی تو اس پہ وہی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھیں گے، اور اگر وہ نابالغ ہے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ لڑکے والی دعا پڑھیں یا لڑکی والی جو دعا ہے وہ پڑھیں۔ شیعہ جو قرآن میں تحریف کے قائل ہوں یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر قرار دیں، اور مرزائی، ان لوگوں کی نماز جنازہ وہ پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا کفر ظاہر ہے۔ اور اگر مرد نہ ہوں اور عورتوں نے نماز جنازہ پڑھی جماعت سے یا الگ الگ تو جنازہ ادا ہو گیا۔ اگر عورتیں جماعت کریں گی تو ان کی جو امام ہے وہ صف سے آگے نہ ہوگی بلکہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی اسی صف میں۔ اور اگر الگ الگ پڑھنے تو کوئی بھی مرد نہیں ہے، صرف عورتوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، تب بھی نماز جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی میت وہ خدا نخواستہ جل گئی ہے لیکن اکثر اس کا حصہ باقی ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی، اور اگر اس کا اکثر حصہ وہ جل کر خاک ہو گیا ہے، کم باقی ہے، تو نہ اس پر غسل ہے اور نہ جنازہ، ویسے ہی اسے دفن کیا جائے گا۔ اور اگر آدھے سے زیادہ اس کا بدن مل جاتا ہے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور اگر غسل دینا ممکن نہ ہو کہ اس کے بدن کو ملنے کی وجہ سے اس کا بدن خراب ہو رہا ہو تو اس کے اوپر صرف پانی بہایا جائے گا، اور اگر پانی بہانا بھی ممکن نہ ہو تو پھر علماء نے لکھا ہے صرف تیمم کرا کے، اور اس کا یعنی کپڑے سے اس کو تیمم کرا کے اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا درست نہیں ہے، لیکن نماز جنازہ میں اس کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ سامنے سے گزرنے کی ممانعت یہ عام نمازوں کے لیے، نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام کے سامنے جو جنازہ پڑا ہوتا ہے، ناش وہ اس کا سترہ ہوتا ہے، اور امام کا سترہ وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، تو لہٰذا اگر اس کے سامنے سے بھی کوئی گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، اور اگر میت اور جنازہ پاک ہو تو جس مقام پہ جنازہ رکھا گیا اس کا ناپاک ہونا مضر نہیں ہے۔ یعنی نماز جنازہ درست ہے کہ میت پاک ہے اور جنازہ پاک ہے، اور اگر نمازی جنازہ کے لیے اس کے فوت ہونے کا خوف ہو تو نفل نماز توڑ سکتے ہیں، مگر اس نفل نماز کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر 2 رکعت نماز ہو یا 4 رکعت نماز ہو، لیکن توڑنے کے بعد اس نے جیسے ہی توڑ دی تو اس پر صرف 2 رکعت نماز جو ہے اس کی قضا لازم آئے گی۔
وہ بچے جو جڑواں پیدا ہو کر فوت ہو گئے تو ان کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھنا بہتر ہے. اگر ایک ساتھ پڑھ لیا اور دونوں کی نیت کر لی تب بھی درست ہے. اگر کسی کی ناش پھول جائے یا پھٹ جائے تو اب اس پر نماز جنازہ نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ جو تندرست بدن ہے اس پر ہے. جو بدن فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، پھول جائے یا پھٹ جائے تو اس پر نماز جنازہ درست نہیں ہے. کسی ایسی جگہ میں نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے جہاں پہ سامنے کوئی قبر نہ ہو. قبرستان میں یا جنازگاہ میں سامنے قبریں نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پہ سامنے قبریں نہ ہوں تو اگر قبر کے سامنے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو بلا تردد درست ہے، جنازہ ٹھیک ہے. باغی اور کسی بھی ملک کے باغی اور ڈاکو اگر وہ مقابلے میں مارے جائیں تو ان کا نماز جنازہ نہ پڑھا جائے، نہ ان کو غسل دیا جائے. اور اسی طرح وہ شخص بھی جو ماں باپ کا قاتل ہے تو اس کا بھی، اسے اگر قصاصاً قتل کیا جائے تو اس کا نماز جنازہ درست نہیں ہے. اور اگر ڈاکو یا باغی یا ماں باپ میں سے کسی ایک کا قاتل اگر اپنی موت مرے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا. البتہ جو علاقے کے بڑے ہیں، جو علماء ہیں، خواص ہیں، تو وہ ایسے جنازے میں شرکت نہ کریں. یہی حکم جو ہے وہ خودکشی کرنے والے کا بھی ہے کہ اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، لیکن جو علاقے کے بڑے ہیں وہ لوگ اس جنازے میں شریک نہ ہوں. حاملہ عورت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اس کے 2 جنازے ہوں گے، یہ غلط ہے. اس کا ایک ہی جنازہ ہوگا. اور اسی طرح لوگوں میں یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ نیک آدمی کا جنازہ بہت ہلکا ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ گناہگار ہو تو کہتے ہیں جنازہ بہت بھاری تھا. تو یہ لوگوں کا محض خیال ہے. جس کو سزائے موت یا پھانسی ہو جائے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اسی طرح زانی فاسق کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اگر زندگی کے اندر کسی شخص کا کوئی عضو، ٹانگ، بازو وغیرہ اس سے علیحدہ ہو گیا، کسی آپریشن کے ذریعے علیحدہ کر دیا گیا، یا خدا نخواستہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہوا اور اس وجہ سے اس کا کوئی عضو، جسم کا کوئی حصہ الگ ہو گیا، تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہے. اور اگر صرف سر مل جائے کسی کا تو اس پر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. قاعدہ یہ ہے کہ نصف سے زیادہ بدن اگر ملے، چاہے سر کے ساتھ ہو یا سر کے بغیر، تو اس پر نماز جنازہ ہوگی. اگر کسی نے وصیت کی کہ فلاں شخص میرے جنازے میں شریک نہ ہو تو اس کی یہ وصیت ناجائز ہے اور غلط ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جس شخص کو اس نے منع کیا ہے، برسا کے لیے اس کو منع کرنا درست نہیں ہے. وہ شخص اس کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے. اور جن لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی وہ شامل ہو کر صرف تکبیریں پڑھ لیں تو جنازہ صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ جنازے میں 2 چیزیں فرض ہیں، ایک قیام اور دوسری چیز تکبیرات، اللہ اکبر 4 مرتبہ اور کھڑا ہونا، یہ 2 چیزیں فرض ہیں. نابالغ بچے کے پیچھے جس طرح فرض نماز درست نہیں ہے، اسی طرح نماز جنازہ بھی درست نہیں ہے. اور اگر کوئی میت جو ہے وہ پاگل شخص ہو، اس کا جنازہ ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ پیدائشی پاگل تھا تو اس پر بچے والی دعا پڑھی جائے گی. یعنی اگر لڑکا ہے تو لڑکے والی دعا، اور اگر لڑکی ہے تو بچی والی جو دعا ہے وہ اس پر پڑھی جائے گی. اور اگر بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا تو پھر اس پر بالغوں والی دعا پڑھی جائے گی، کیونکہ جس طرح نابالغ بچے وہ مکلف نہیں ہیں، اسی طرح پاگل بھی مکلف نہیں ہے. لہٰذا اگر پیدائشی طور پر اسی طرح وہ پاگل پیدا ہوا تھا تو اب اس پر بچوں والی دعا پڑھی جائے گی. یعنی اس کے لیے دعا نہیں کی جائے گی بلکہ اپنے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ اس کو ہماری نجات اور سفارش کا ذریعہ بنا. اور اگر بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا تو پھر اس پر جو بالغ کی دعا ہے وہ پڑھی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی گئی؟ تو جس طرح ہمارے نماز جنازہ
ادا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس طرح ادا نہیں کی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمانے کے امام تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا کوئی امام نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انتقال ہوا تھا تو اسی حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو رکھا گیا، اور سب سے پہلے فرشتوں نے آ کر درود و سلام پڑھا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، اور اس طرح مردوں نے، عورتوں نے، پھر اس کے بعد بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا۔ اس نماز میں نہ کوئی امام تھا، اور چونکہ حجرہ مبارک تنگ تھا اس لیے 10 افراد اندر جاتے، اور جب وہ درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جاتے تو وہ باہر آ جاتے، اور پھر دوسرے 10 حضرات وہ اندر چلے جاتے۔ اور یہ یعنی تقریباً لگاتار دن اور رات میں اسی طرح ہوتا رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین مبارک ہے وہ بدھ کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 32 گھنٹے بعد عمل میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک پیر کے دن ہوا تھا دوپہر کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہ بدھ والے دن ہوئی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ کرام تو اس طریقے سے درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو مشہور دعا ہے جنازے والی، وہ دعا نہیں پڑھی، بلکہ یہ درود شریف انہوں نے پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم ربنا لبیک وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والصالحین وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد المبشر الداعي بإذنك السراج المنير وبارك وسلم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دعا پڑھی گئی۔ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور اس میں ہر تکبیر جو ہے وہ 1 رکعت کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے جہاں اس کا جو امام ہے وہ حنفی نہیں ہے، تو وہ جو زائد تکبیریں پڑھ رہا ہے تو حنفی جو مقتدی ہے وہ اس کی اتباع نہ کرے، بلکہ سکوت اختیار کرے، خاموشی سے کھڑا رہے، اور جب وہ سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اور دوسری جو چیز ہے، پہلی چیز وہ تو 4 تکبیرات ہیں، اور دوسری چیز نماز جنازہ کے اندر جو فرض ہے وہ قیام ہے، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، جس طرح فرض نمازوں کے اندر کھڑا ہونا لازم ہے۔ اگر بغیر عذر کے کوئی بیٹھ کے نماز جنازہ ادا کرے گا تو اس کی نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، اور میت کے لیے دعا کرنا۔ اور اس میں جماعت شرط نہیں ہے، اگر بغیر جماعت کے ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا، خواہ وہ پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، اور اگر کسی نے بھی نہ پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے۔ نمازی جنازہ کو فاسد کرنے والی چیزیں وہ تقریباً وہی چیزیں ہیں جو دوسری نمازوں کو فاسد کر دیتی ہیں۔ جن چیزوں سے دوسری نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح یعنی کھانے پینے کے ساتھ، باتیں کرنے کے ساتھ، یا قبلہ سے رخ پھیرنے کے ساتھ، وضو ٹوٹنے کے ساتھ، ان چیزوں سے جس طرح دوسری نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ 2 طرح کے فرق ہیں فرض نمازوں میں اور نمازی جنازہ میں۔ پہلا جو فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ فرض نماز کے اندر رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر کوئی شخص قہقہہ لگا لے تو اس سے اس کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے اس کا جو وضو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جنازے کی نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح فرض نماز میں
کسی شخص کے محاذات میں، محاذات کہتے ہیں اس کے ساتھ مل کے اسی صف میں اس کے برابر میں کوئی عورت اگر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن جنازے میں اس طرح نہیں ہے. جنازے میں اگر کسی مرد کے محاذات میں کوئی عورت کھڑی ہو جائے تو اس سے مرد کی جو نماز ہے وہ فاسد نہیں ہوتی.